الغائب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام اور فضل ہے کہ اللہ نے زندگی کی مہلت عطا فرما کر اس میدان میں ہمیں اس فکر اور محنت کو اختیار کرنے کے لیے جمع کیا جو سب سے اونچی فکر ہے اور سب سے بڑی محنت ہے، اور جو اللہ انبیاء کرام کو دیتے تھے، جس فکر اور محنت سے انسانوں کی تقدیریں بدلتی تھیں اور انسانیت گمراہی سے، جہالت کے گڑھوں سے، آپس کی لڑائیوں سے، ظلم اور شرک سے اور دنیا آخرت کے مصائب سے نکل کر اللہ کی پسندیدہ راہ پر اور اللہ کے مبارک دین پر جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا اس پر آتے تھے، اور اس دین حق کے وجود میں آنے کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں برستی اور اللہ باطل کو توڑ دیتے اور قوموں کو باطل والوں کو مٹا دیتے، ایمان والوں کو زمین کا وارث بناتے۔ اس محنت کے لیے جمع ہوئے، سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مبارک محنت کے لیے تشریف لائے، وہی مبارک فکر فرمائی۔ اگر اس سے کوئی قیمتی محنت اور فکر ہوتی تو اللہ انبیاء کو دیتے، اس سے بڑی عظیم انقلاب والی محنت ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے۔ جو محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے، یہ علامت ہے اس بات کی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار، کائنات میں سب سے افضل، اللہ کے حبیب، تو آپ کی فکر اور محنت بھی، آپ کی فکر اور محنت بھی محنتوں میں سب سے عظیم محنت ہے اور اللہ کو بہت محبوب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یتیم چھوڑ کر نہیں گئے، آتے ہی خیروں کے دروازے کھلے، رحمتیں برسی، باطل مٹا اور حق زندہ ہوا۔ اب اس خیر کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے بلکہ امت کو پہلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیر میں اپنے ساتھ شریک کیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما کر، مہر لگا کر، آپ کو خاتم النبیین بنا کر آپ کی امت کو اس محنت سے نوازا، آپ کی امت کو اس محنت سے نوازا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت فخر کرو اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ تمہیں اللہ نے کتنا اونچا مقام دیا۔ انا حظکم من النبیین، وہ نبی جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، وہ نبی انسانیت کے لیے جو روتے تھے، وہ نبی جو ایسی محنت لے کر آئے کہ انسانیت کے رخ کو بدل دیا، کہ وہ نبی تمہارا نبی ہے۔ انا حظکم من النبیین۔ پہلی کتابوں میں امتوں کا ذکر ہوا تو اس امت کا ضرور ذکر ہوا، اور آسمانوں میں اس کو خیر امت قرار دیا گیا، کتاب اللہ میں اس کو خیر امت قرار دیا گیا۔ فرمایا انا حظکم من النبیین، نبیوں میں تمہارا نصیبہ میں ہوں کہ سید الانبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رسول اور نبی اور بغیر مانگے جو ہے بنایا، بغیر مانگے یہ نعمت عطا فرمائی، اور فرمایا وانتم حظی من الامم، اور پھر مجھے بھی جیسے میں سید الانبیاء ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، جو سب سے بہترین امت تھی وہ امت اللہ نے مجھے عطا فرمائی، کیونکہ اس امت کی محنت اور فکر اور کام وہی ہے جو نبیوں کا تھا اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس لیے اس محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے سے شریک کیا۔ انسانیت اپنی صلاحیتوں کو اور زندگی کے سانسوں کو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اقتدار اور قوتوں کو شہوات اور خواہشات میں لگا رہی تھی، ہر ایک خود غرض بنا ہوا تھا، اپنی زندگی اور اغراض اس کے سامنے تھے، لڑائیاں ہو رہی تھی، دنیا جہنم قدہ بنی ہوئی تھی۔ اللہ نے ساری انسانیت بلکہ ساری کائنات پر رحمت کا اور انسانیت پر رحم کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک محنت اور دین دے کر بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کا احسان، اللہ احسان جتلا رہے ہیں
جو اللہ کا جس چیز کا احسان جتلا رہے ہیں وہ تو سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اور وہ احسان کیا ہے کہ وہ نبی اللہ کے حبیب کہ جن کی شان تو یہ ہے کہ ان کو دنیا کی کوئی آنچ بھی نہ پہنچے، ان کو کوئی تکلیف بھی نہ آئے۔ اللہ نے تو پہلے ہی سے اعلان کیا گیا کہ آپ کے سب چیزوں کو خطا، اگر بفرد محال خطا ہو وہ بھی معاف کر دیا۔ اللہ کے حبیب ہیں، آپ کے اس قابل کے شروع ہی سے جنت میں اور اللہ کے پڑوس میں رہیں، لیکن انسانیت کی خاطر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور 23 سال آپ نے وہ محنت فرمائی کہ جس محنت کی وجہ سے اس روئے زمین سے ظلم ختم ہوا، شرک کی اندھیریاں مٹی، لڑائیاں ختم ہوئیں، دشمنیاں محبتوں میں بدلی، اور یہ صحابہ کرام انسانیت کی فکر لے کر پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کر گئے۔ اس لیے انبیاء کے بعد سب سے بہترین جماعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ اعلان فرما دیا کہ یہ مجھ سے راضی ہیں اور میں نے ان کو اپنی رضا عطا کر دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ قیامت تک جو انسان بھی ان کی اتباع کر لے گا اللہ اس کو بھی اپنی رضا عطا فرما دیں گی۔ اور اللہ کی رضا کا مل جانا یہ تو جنت سے بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ نے جہاں ایمان اور اعمال اور نیک لوگوں کے لیے جنت کے باغات، محلات اور وہاں کی نعمتوں کا اور ختم نہ ہونے والی زندگی کا وعدہ کیا ہے، وہیں یہ فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اے انسانوں اللہ کی رضا کا تھوڑا سا حصہ حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی چیز۔ صحابہ کرام کو کس محنت پر ڈالا کہ آپ لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے، اور آپ نے اس لا الہ الا اللہ کی دعوت سے انسان کی اصلاح شروع کی، تو جو بھی ایمان لاتا تھا، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ غلام ہو، باندی ہو، یا بچہ یا جوان ہو، ہر ایک اس لا الہ الا اللہ کی دعوت میں لگ جاتا اور اس پیغام کو انسانیت تک پہنچاتا۔ یہ اللہ کی معرفت کا کلمہ ہے، اور سب سے بڑی معرفت اللہ کی ہے۔ یہ فرشتے جو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، جب سے اللہ نے بنایا آسمانوں کو، فرشتوں کو پیدا کیا، ساتوں آسمان اللہ کے فرشتوں سے بھرے ہوئے عبادت میں لگے ہوئے، قیامت کے دن ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان کے لیے اللہ محشر کو برپا کریں گے اور انسان کے اعمال کا حساب ہوگا، تو وہاں یہ فرشتے انسانوں کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، تو دیدار کرتے ہی بے ساختہ ان کی زبانوں سے نکلے گا، اے رب العالمین، پوری زندگی عبادت کی لیکن آپ اتنے عظیم ہیں، جیسی عبادت کرنے کا حق تھا ویسے عبادت نہ کر سکے، اور جیسے پہچاننے کا حق تھا ویسے ہم آپ کو پہچان نہ سکے۔ تو یہ کلمہ معرفت اللہ کا تعارف کراتا ہے، یہ معرفت ہے کلمہ معرفت کہ اس سے اللہ کا تعارف ہوتا ہے۔ سب سے بڑا علم اللہ کی ذات اور صفات کو، اس کی وحدانیت کو جاننا ہے، اور اس کی بندگی کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ کے رسول یہ پیغام لے کر آئے، اتنا بھاری کلمہ لے کر آئے، تو جو صحابی بھی کلمہ پڑھتا تھا اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا تھا۔ اس کلمے کے پڑھتے ہی ان کے دلوں سے ساری کائنات کا تاثر نکل جاتا، اللہ کی ذات کا تاثر کہ کرنے والے اللہ ہیں، سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے دنیاوی حالات کا تاثر ان کے دلوں سے ختم، امید اللہ سے بنتی تھی اور خوف اللہ کا آتا تھا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اور ساری مخلوق حکومتیں ہوں، فوجیں ہوں، ہتھیار ہوں، دنیا کی جہاں اسباب ہوں، نقشے ہوں، ان کا خوف انسان دل سے نکال دے اور اللہ کا خوف انسان دل میں لے آئے، وہ خوف تو ایسا ہے جسے بچہ اور ماں باپ شفقت والا، اللہ تو رب العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے، فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا پھر کائنات کی کوئی چیز اس پر تسلط اختیار نہیں کر سکتی۔ انما سلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم وان لم یخف الا اللہ لم یسلط علیہ غیرہ، کہ انسان پر ان سب چیزوں کو مسلط کر دیا جائے گا جن سے وہ ڈرے گا، حکومت سے ہونے کو سمجھے گا تو اس کے پیچھے لگ جائے گا اور اپنی ہستی کو جہاں اس کے سامنے دلیل کر دے گا،
دنیا کے اسباب اور نقشوں سے ہونے کو سمجھے گا تو اس کے لیے اپنی زندگی کے بہترین سرمایہ کو ضائع کرے گا اور اپنی حیثیت کو مٹائے گا. لیکن جس کے دل میں اللہ کی بڑائی اور خوف آ گیا تو وہ اللہ کے لیے سب کچھ لگائے گا. فرمایا علم یخف الا اللہ، اگر انسان صرف اللہ ہی سے ڈرے تو اللہ کسی غیر کو مسلط نہیں ہونے دیں. حضرات صحابہ کرام جو جاہلیت کے زمانے میں پتھروں کو پوجتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے اور دنیا کی ہر مخلوق سے ڈرتے تھے اور آپس کی لڑائیاں تھیں، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو اللہ نے ساری چیزوں کا تاثر نکال دیا. دریا سامنے آئے تو اللہ کا نام لے کر دریاؤں کو پار کیا. جنگلوں میں گئے تو درندوں نے ان کو رستہ بتایا. ایک موقع پر جنگل بہت بڑا افریقہ کا جنگل تھا اور اس میں جو ہے بہت سے درندے یہ تھے اور خطرناک جانور تھے. بس اعلان کیا کہ ہم اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اس لیے اے جنگل کے جانوروں تم اس جنگل کو خالی کر دو. اور 3 دن کی مہلت دیتے ہیں تو 3 دن میں جنگل خالی ہو گیا. فرمایا کہ خود آنکھوں سے دیکھا شیرنیاں بھی اپنے بچوں کو منہ میں لے کر اور اپنی پیٹھ پر بٹھا کر جا رہی ہیں، حتیٰ کہ سانپ کی مادہ بھی اپنے بچوں کو لے کر نکل رہی ہے کہ اللہ کے وہ بندے آ گئے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. جب یہ پیغام انسانوں کی زندگیوں میں آئے گا تو یہ ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا. پھر زلزلوں سے ہم بھی تباہ نہیں ہوں گے، پھر سونامیوں سے ہم بھی ہلاک نہیں ہوں گے اور پھر جو ہے قحطوں سے ہمارے بچے تڑپ تڑپ کر نہیں مریں گے. یہ دین، یہ پیغام جب دنیا میں زندہ ہوگا اللہ کی رحمتیں اتریں گی. انسانیت کو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کر کامیابی دیں گے، لیکن ان کی وجہ سے یہ کائنات کی بقا اور یہ جانوروں کی بھی حفاظت ہوگی. اس لیے جو بچہ علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے کہ وہ علم جو اللہ نے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور جو انسانیت کے لیے امانت ہے اور جس پر عمل کر کے امن قائم ہوگا تو سمندر کی مچھلیاں، فضاؤں کے پرندے، آسمانوں پر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ ایسا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے کہ جس علم کو حاصل کر کر یہ اپنی زندگی میں اس کو لائے گا اور انسانیت کو یہ امانت پہنچائے گا. اور انسانیت جب اس علم کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے گی تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ مبارک محنت سے ایک بہت بڑا مجمع تیار ہو گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے اس امت کو یہ محنت عطا فرمائی. آج جو بات صبح کے بیان میں اور جو ہے ظہر کے بعد بیان میں، تعلیم کے حلقوں میں اور عصر کے بعد میں اور مغرب کے مذاکرے میں یہی سنایا جا رہا ہے اور ہم اپنے ان کانوں سے کسی میٹھی باتوں سے اور نورانی باتوں سے اپنے دل کو منور کر رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور اللہ نے ہمیں کتنا بڑا منصب اور کتنی بڑی محنت عطا فرمائی. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سب ساتھیوں نے اب اس بات کا ارادہ کر لیا ہوگا انشاءاللہ اے اللہ ہم اس محنت والا بن کر رہیں گے اور تیرے پیغام پر خود عمل کریں گے اور اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا دیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ جس خیر کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت پر اللہ کا معاملہ بدل جاتا ہے. تو یہ سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ. یہ جو کراچی شہر کو چھوڑا، بازاروں کو چھوڑا، گھر کی راحتوں کو چھوڑا، اس زمین پر بیٹھے، آسمان کے تلے بیٹھے اور بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ رسول کی بات سن رہے ہیں، اس بات کا مقصد ہی یہی ہے اے اللہ ہم اپنے آپ کو بے روزگار سمجھتے رہے، ہم اپنے آپ کو بے کام سمجھتے رہے. تو نے تو قرآن میں فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، میرے دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جانوں کو لگاؤ، مالوں کو لگاؤ. جیسے محنت کرنے کا جان لگانے کا حق ہے وہ اجتباکم، اللہ نے تمہیں اس کے لیے چن لیا ہے. اور اللہ کتنا بڑا اعزاز دیتے ہیں کہ میرے دین کو اپنانے اور میرے دین کو میری انسانیت میرے بندوں تک پہنچانے کے لیے یہ اپنے جان و مال کو لگا رہے ہیں تو یہ میرے دین کی مدد کر رہے ہیں، یہ اعزاز ہے. حالانکہ اللہ ہمارا محتاج نہیں. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم اپنی ان کمزور ناتواں جانوں سے اور اپنے اس کمزور بولوں سے اور اللہ کی دی ہوئی وقت کو لے کر جو ہے آپ اس وقت کو اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں اور یہ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں
تو اللہ اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، اور جب اللہ مدد کرنے والا ہو تو کائنات کی کوئی چیز تمہارے کسی کام کو بگاڑ نہیں سکتی۔ تو اس لیے مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ تو نبیوں کی محنت والی ہے، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والی ہے۔ بھائی جب ہم اس ذمہ داری کا احساس کر لیں، اپنے آپ کو اس کام والا سمجھ لیں، اللہ کی نظروں میں ہماری حیثیت بڑھ جائے گی، کائنات کی نظروں میں ہماری حیثیت بڑھ جائے گی۔ ساری کائنات کس لیے سے دیکھے گی کہ یہ تو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، یہ تو ساری انسانیت کے ہمدرد ہے۔ آج بھی اللہ اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں گے، جیسے صحابہ کے لیے نہ دریاؤں نے ان کے جو راستوں کو روکا، دریاؤں پر وہ چلے، آج بھی اللہ اس قدرت کو ظاہر کریں گے۔ نہ پہاڑوں اور دشتوں نے پیغام پہنچانے سے روکا، اسی طرح تو آج بھی اللہ وہ مدد فرمائیں گے۔ نہ بھوک اور پیاس اور کپڑوں کے نہ ہونے نے جو ہے ان کو روکا، نہ جنگل کے درندوں نے ان کو روک سکے، وہ اللہ کے راستے میں چلے۔ ان کی دعاؤں پر آسمانوں سے بارشیں ہوئیں، دعاؤں پر مردہ زندہ ہوئے، اور دعاؤں پر اللہ نے رزق میں برکتیں عطا فرمائی کہ اللہ کا کام کر رہے ہو، دعوت اللہ کی طرف بلاؤ اور دعا اللہ سے مانگ لو۔ اس لیے کیا ہے، ایمان والا جو بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتا ہے، اس لیے صحابہ کرام سب سے اول ہیں، ان کو اللہ نے چنا اور ان کے ذریعے سے یہ دین دنیا تک پہنچا۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی اتباع کر لے گا اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام کیا تھے؟ ایک جماعت تھی مہاجرین کی کہ گھروں کو چھوڑ کر نکلنا اور اللہ کے پیغام کو لے کر نکلنا، اور اللہ پر سہارا کر کے، پیسے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سواریاں ہیں، اسباب ہیں، نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پانی کی ضرورت پڑی، دعا مانگی، آسمانوں سے بارش ہوئی، جی ہاں، سمندروں پر گزرنا پڑا، گھوڑوں اور سواریوں کو ڈال دیا، اور جنگلوں سے گزرے تو جانوروں نے ان کی رہبری کی۔ اللہ پر ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، ایمان کی بنیاد پر اللہ کو پہچان کر کے بھروسے کے لائق اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو فرمایا کہ جب جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی کفایت کر دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کے لیے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی مہم کو سر کرنے کے لیے، یہ تو ایمان والا ہے اور اس کا یقین ہے کہ میرا سانس بھی اللہ کے حکم سے چل رہا، میرے اعضاء کی سلامتی بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ سو کر اٹھے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھ کر ثواب دارین حاصل کریں۔ کتنے لوگوں کے بارے میں سنیں گے کہ ان پر فارغ گر گیا، ان کا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا، ہاتھ ایک جانب جو ان کی سوکھ گئی، اب وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ جن کے بارے میں کتنوں کے بارے میں سنیں گے کہ ان کے دماغ کی رگ پھٹ گئی اور وہ قومے میں چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں اعضاء کی سلامتی عطا فرمائی۔ تو اس لیے مسلمان اسی لیے جب اٹھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ نیند میں تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم کہاں ہیں، اللہ نے یہ نیند موت کی بہن ہے۔ اللہ دکھلاتے ہیں کہ جیسے نیند میں جا کر تمہیں اب کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں کہ نہیں، اور پھر اللہ نے اس موت سے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ اس لیے مسلمان الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ زندگی عطا فرمائی مجھے موت کے بعد، وإلیہ النشور، اس کی نیند سے جاگنے کی اور تہجد میں اٹھنے کی ابتدا اللہ کے حمد سے ہوتی ہے۔ ابھی اپنے گھر سے نکل رہا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ بسم اللہ، میرا یہ نکلنا، میرا یہ چلنا اور یہ مہم کا ذہن میں آنا اور راستے کا اختیار کرنا اے اللہ تیرے نام کی برکت سے ہے۔ توکلت علی اللہ، اے اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، اپنی صحت پر بھروسہ نہیں کیا۔ کتنے ہی راہ چلتے گر جاتے ہیں، منزل تک پہنچ نہیں سکتے، کتنے بہترین گاڑیوں میں منزل تک جاتے ہیں اور جناب اعلیٰ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کتنے ہی جہازوں میں اڑتے ہیں اور کریش ہو جاتا ہے اور لاشیں ان کی آتی ہیں۔ اس لیے مسلمان کیا کہتا ہے؟ تیرے نام کی برکت سے نکل رہا ہوں، وتوکلت علی اللہ، اے اللہ آپ کی ذات پر بھروسہ کر رہا ہوں، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ زندگی کا سرمایہ کتنا قیمتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کا سرمایہ مال کمانے کے لیے ہے، نبی نے ہمیں بتلایا، آپ نے قرآن میں بتلایا کہ زندگی کا ایک سانس
یہ تو تیری نیکیوں کا سرمایہ بنانے کے لیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ولا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی مبارک بات یہ کہہ رہا ہے اور اللہ کو کتنا پسند یہ کلام آ رہا ہے. ولا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا معنی؟ اے اللہ، زندگی کی ہر سانس، ہر گھڑی، ہر قدم پر نیکی کرنے کی توفیق تیری رحمت سے ملے گی. اس لیے نیکیوں کی توفیق عطا فرما، میرا کوئی سانس ضائع نہ چلا جائے. اور اے اللہ، بازار اور دنیاوی نقشے اور دنیا کی طرف بلانے والے جو شیاطین اور دنیا والے جن کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں، دنیاوی نقشے پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سے بچنے کی اور غفلت میں پڑنے کی اور گناہوں سے بچنے کی تو توفیق عطا فرما. کیا مبارک کلمات یہ مسلمان کہہ رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اے انسان، اے مسلمان، تو نے یہ کلمات کہے، تو نے یہ دعا پڑھی، اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، خودی کا یہ تمہاری یہ سمجھ اور یہ الفاظ اور یہ توفیق اللہ نے دی، تمہیں راہ راست دکھا دیا گیا. راہ راست یہی ہے، اللہ کے نام کی برکت سے سمجھ کر کام میں لگے اور کام میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. اپنے سانسوں پر بھی بھروسہ نہ کرے، اپنے جان پر بھی بھروسہ نہ کرے، اپنے اسباب پر بھی بھروسہ نہ کرے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو نے اللہ پر بھروسہ کیا، ہدیتا، یہی راہ راست ہے. کیا اللہ کا انعام ہے، تمہیں راہ راست دکھلا دی گئی، ہدایت دے دی گئی، جو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ جہاں کہیں بھی انسان ہو ہدایت کے ساتھ چلے. آنکھیں ٹھیک ہو، دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہو، سورج نکلا ہوا ہو، آداب سلامتی ہو، تو تمہیں ہدایت راہ دکھلا دی گئی. وہ کفیتا اور کس مہم کے لیے جا رہے ہو، تمہیں اللہ کے نام سے شروع کیا تو اللہ کی طرف سے تیری کفایت ہوگی. اور اللہ بہترین کارساز ہے. ہدیتا و کفیتا وہ وقیتا، اور تمام ناگواریوں سے اور رکاوٹیں جو پیش آئیں گی اس سے تجھے بچا لیا گیا. وتنحى عنك الشیطان، اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان، اللہ نے اس کو تم سے دور کر دی. تو بہرحال اللہ نے یہ اسلام کی دولت عطا فرمائی. صحابہ کرام یا تو وہ مہاجرین تھے کہ دین کے لیے نکلنے والے، اور یا انصار تھے مقام پر رہتے ہوئے آنے والوں کی نصرت اور تربیت کرنے والے. اس لیے بھائی سب کے سب اب یہاں سارا مجمع مبارک ہے. مبارک کیوں ہے کہ حضور کا امتی ہے. مبارک کیوں ہے کہ لا الہ الا اللہ والا ہے. یہ لا الہ الا اللہ مسلمان کی ایک پاکیزہ نیت اور دعویٰ کہ اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں، اور اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور اللہ ہی ہمارا معبود اور الہ ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے اس کی قدر یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان بھی ایمان کی حالت میں اللہ کہنے والا ہوگا تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے کا نظام بھی چلے گا، آسمان بھی کھڑے رہیں گے، آسمانوں کے فرشتے تو آسمانوں کے جو فرشتے ہیں ان کا نظام بھی باقی رہے گا، اور دنیا کی حکومتیں بھی چلیں گی، بازار بھی آباد رہیں گے، اور کھیت بھی یہاں غلے اگاتے رہیں گے، اور یہ چلت پھرت اور نقل و حرکت اس کے اللہ کہنے کی وجہ سے ہوگی. جس دن اس کی روح نکل جائے اللہ فرمائیں گے، اے اسرافیل سور پھونک دو، اور ایسا سور پھونکو کہ نہ آسمان رہے نہ فرشتے رہیں. آخر میں 4 فرشتے رہیں گے. اللہ پوچھیں گے اے ملک الموت کون باقی ہے؟ اے اللہ آپ کی ذات ہے، اور یہ 4 فرشتے ہیں، میں ہوں اور 3 فرشتے، اب ان کی روح بھی نکال لو، اب مجھے ان کی بھی ضرورت نہیں. اور پھر اللہ فرمائیں گے اے ملک الموت تم بھی مر جاؤ، اور اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی. اور اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے. تو بہرحال صحابہ کرام کہ دین کے لیے ہجرت کرنے والے اور دین کے لیے نصرت کرنے والے، تو یہ مجمع مبارک کیوں ہے کہ سب کے سب اللہ کو ماننے والے اور اس محنت کے لیے جمع ہوئے، اور سب نے جیسے کہ ظاہر کیا اے اللہ تیرے نبی کی محنت ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ نیت کر لی. اب ان کا ایک ایک سانس قیمتی ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ان کی صلاحیتیں اور جو اللہ نے نعمتیں دی وہ قیمتی ہیں. اب یہ جو واپس جا رہے ہیں یہ اسی نیت سے جائیں کہ ہم نے اپنے مقام پر رہتے ہوئے، جیسے صحابہ جب جہادوں سے لوٹ کر مدینے میں رہتے تھے دین کی خدمت کرتے تھے، تو ایسے ہی ہم دین کی خدمت کریں گے، دین کا کام کریں گے، تو وہ کریں گے انشاءاللہ. اور اس لیے کہ اب ہم نے اپنی زندگی کو مقصد کو پہچان لیا، ہماری زندگی اتنی قیمتی بن گئی، یہ ذمہ داری. ہم بے روزگار کیوں ہیں؟ مسلمان جو ہے فارغ کیوں ہے؟
مسلمان کی زندگی کا تو ایک ایک سانس قیمتی ہے، اس کے ایک ایک عمل پر ساری انسانیت اور ساری کائنات کی بقا اور حفاظت کو اللہ نے موقوف رکھا ہے۔ کافر وہ تو جو حدیث قرآن میں آتا ہے وہ تو جانوروں سے بھی زیادہ جہل وہ نادان ہے کہ جانوروں کو بھی احساس اور شعور ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی کو سمجھتے نہیں، اپنی ناکامی کو سمجھتے ہی نہیں۔ مسلمان تو ساری انسانیت کے لیے فکر کرنے والا، اس لیے یہ جا رہے ہیں اس کام والا بن کر، اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اس لیے مساجد میں بھی یہ مساجد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے آباد کریں گے، اور اپنے گھروں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام کو اور محنت کو چلائیں گے، اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تیاری کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ زندگی کا مقصد پتہ چل گیا تو ان کی زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی، ان کی یہ نیتیں اور ان کی اپنی مسجدوں میں مشورے اور ملاقاتیں اور اپنے آپ کو تھکانا اور گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کرنا، اس کی وجہ سے اللہ دنیا کے نظام کو بدلیں گے۔ اس لیے بھائی جو جا رہے ہیں وہ بھی مبارک، پورا مجمع مبارک ہے۔ پورے مجمع کو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت اور ذمہ داری عطا کی ہے۔ اب یہ واپس جا کر اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اس لیے کہتے ہیں واپس جا کر لوگوں کے رخوں کو، ایک تو دلوں کے رخوں کو اللہ کی طرف پھیریں، لا الہ الا اللہ کی دعوت کو عام کریں، اور لوگوں کے رخوں کو مسجد کی طرف پھیریں۔ یہ اللہ کے گھر ہیں، اور یہاں مؤذن 5 دفعہ اللہ کہلواتے ہیں۔ تمہاری کامیابی کارخانوں میں نہیں، اگر ہوتی تو دیکھ لو کارخانے والوں کو کیا حال ہے۔ تمہاری کامیابی تجارتوں کی منڈیوں میں نہیں، اگر ہوتی تو پوچھ لو جو ہے تجارت کی منڈیوں والوں سے کیا ہوا۔ اور اللہ نے پہلی قوموں کے بھی حالات بیان کیے، قوم شعیب جیسی تجارت کس کی ہو سکتی ہے، کیسے وہ تجارت کرتے تھے اور لوگوں کے خون کو چوستے تھے، لیکن اللہ کے عذاب آگ برسی، اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ کامیابی ان چیزوں میں نہیں ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، 6 دفعہ اللہ اکبر، یہ کھیت، یہ دکانیں، یہ تخت، یہ سیٹیں، یہ عہدے، اور یہ جو ہے تمہاری عمارتیں، یہ کوئی زمین اور آسمان جن کی کوئی حیثیت نہیں، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ حی علی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اللہ کی ذات کا یقین دل میں لے آؤ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، حضور کی مبارک زندگی اختیار کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، جو ان کی اداؤں کو اختیار کر لے گا اللہ اسے بھی اپنا محبوب بنا لیں گے۔ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اس لیے اپنی نمازوں کو ایسا بنائیں، اور نمازوں کو میں شوق سے ایسے پڑھیں فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر کہ کارخانے والوں کو کارخانے کی طرف جاتے ہوئے کہ بہت بڑا آرڈر ملا ہے اور سارا کام تیار ہے اور کچھ دیر بعد میں آرڈر دے کر اتنا نفع کما لوں گا، اور آج تو بڑے گاہک آئیں گے، میری کاروبار کی کا سیزن ہے، اب تو وارے کے نیارے ہوں گے، اب تو یہ جو ہے عید کا موسم آ رہا ہے۔ جیسے دنیا والے جو اللہ کو نہیں پہچانتے اور اپنی جو ہے وہ جو دکانوں اور اسباب کی طرف جس خوشی اور یقین سے چلتے ہیں، اس سے زیادہ خوشی مسلمان کو اللہ کے گھر کی طرف آنے میں ہو اور کامیابی کا یقین ہو۔ اور کیا اللہ کی شان کہ 5 دفعہ اللہ یہ اذان لگا مجھے دلواتے، نیند سے اٹھے ہو حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کس خوشی کے ساتھ یہ مسلمان جا رہا ہے۔ فلاح وہ کائنات کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ فلاح عربی کا لفظ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی خیریں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ کو نہ ماننے والے، دین پر نہ چلنے والے، ان کے سامنے تو چھوٹی سی دنیا ہے، ان کو نہیں پتا بڑھاپے میں میرا کیا ہوگا، کہ سہارا بھی دوسرے کا لینا پڑے گا، کتنی چیزیں میں کھا بھی نہیں سکوں گا، ساری چیزیں نقشے موجود ہیں، میں ان کو استعمال بھی نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ مسلمان ہے جو فجر کے وقت نماز کے لیے جاتا ہے تو کتنی بڑی خوشی، اللہ کے گھر جا رہا ہوں اور دنیا آخرت کی کامیابی۔ پھر اللہ ظہر کے وقت یہ اعلان کرواتے ہیں، پھر عصر کے وقت 5 دفعہ اللہ اپنے دربار میں بلاتے ہیں اور مسلمانوں کو تسلی دیتے ہیں تمہیں کامیابی لینی ہے تو آ جاؤ۔ اس لیے بھی ہم نے ہر مسلمان کو مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے، کریں گے بھی کوشش انشاءاللہ۔ ہاں، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ اور بھائی مسلمان کا گھر، ماں بھی مسلمان، باپ بھی مسلمان، یہ آنے والا بچہ کتنا سعادت مند ہے کہ ایمان والے گھر میں پیدا ہوا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ فطرت اسلام پر پیدا فرماتے ہیں، چاہے یہودی کے گھر پیدا ہو، چاہے نصرانی کے گھر پیدا ہو،
चाहे मजूसी और हिंदू के घर पैदा हो, वो फितरत इस्लाम पर है। माँ बाप उसकी फितरत को बिगाड़ते हैं और वो वहाँ तो दुनिया की बातें सुनता है, असबाब की बातें सुनता है, दिल का यकीन बिगड़ता है, सियाह होता है, उसी पर उसकी तरबियत। और मुसलमान बच्चा कितना खुशकिस्मत है कि दुनिया में भी आंख नहीं खुल गई, उसको नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर सबसे पहले अजान की सदा उसके कान में डाली जाती है और अजान के अल्फाज से उसके कानों में रस घोला जाता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए, सफ़ों को बराबर किया, औरतें बिल्कुल पीछे होती थी, तो औरतों तक पैगाम पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों की सफ़ों को चीर कर औरतों की तरफ पहुंचे और कहा, या माशर अन्निसा, और औरतों की जमात, मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ, जब तुम इस बिलाल हबशी को अजान के कलिमात कहते हुए सुनो, अजान जो आसमानों से उतरी, पहली बिलाल अजान जो बिलाल ने दी, और क़यामत में ये दावत है, क़यामत में मुअज्जिनीन इनकी गर्दनें लंबी होंगी, जो उनके क़यामत में सरदारी की अलामत होगी, और इन सब के सरदार बिलाल होंगे, और मुअज्जिनीन का झंडा, सरदारी का झंडा बिलाल के हाथ में होगा। कि जब तुम इस हबशी को अजान का कहते हुए सुनो, तो जो ये कलिमात कह रहा है वो कहो। जब ये अल्लाह अकबर कहे तो तुम घरों में अल्लाह अकबर कहो। ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, तुम इन कलिमात को दोहराओ। क्यों कि अल्लाह हर लफ्ज पर, एक है जुमला, पूरी बात, वो नहीं, उसमें तो बहुत मिलेगा, एक एक लफ्ज, लफ्ज के जो हुरूफ हैं, अल्लाह में 4 या 5 हुरूफ हैं, फरमाया हर हरफ पर अल्लाह तुम्हें जन्नत के सिक्के और जन्नत की नेकियों में से 10 लाख नेकी अता फरमाएंगे, 10 लाख नेकी अता फरमाएंगे। और तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ थे, तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये तो औरतें हैं, इस अजान के कलिमात, ये अजान इतनी बड़ी चीज है, तो मुअज्जिन को कितना सवाब मिलेगा कि जिसकी अजान देने पर कितनी हजारों मस्तूरात ये कहेंगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूल अल्लाह, अगर हम मर्द इन कलिमात को दोहराएं, तो उमर मर्दों को तो अल्लाह ताला हर हरफ पर 20 लाख नेकियां अता फरमाए, क्योंकि मर्द वो तो मैदानों वाले हैं, वो तो अल्लाह के रास्ते में निकलकर आवाज को पहुंचाने वाले हैं, मैदानों में अपनी जान तहस जहाँ कुर्बान करने वाले, उनकी जिम्मेदारी के बकदर उनको अजर मिलेगा। तो ये अजान के कलिमात उस बच्चे के जय कान में कहे जा रहे हैं, और दूसरे कान में इकामत कही जा रही है, और ये माँ बावजूद होकर उसको दूध पिलाती है, बिस्मिल्लाह से दूध पिलाती है, सुन्नत के मुताबिक उसको सुलाती है, और बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो अल्लाह का नाम सिखाती है। क्या खुशकिस्मत बच्चा है। और जब बच्चा और बोलना शुरू करता है तो सबसे बड़े इल्म वाला कलमा माँ सिखाती है, और सबसे बड़े इल्म वाला कलमा क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज हमारे बच्चों को सूरज की रोशनी से तुम क्या हासिल करोगे, लोहे से क्या कुछ बनाओगे, इस बारूद से कितनी इंसानियत को हलाक करोगे, और इन दवाइयों से कितनी की शफा दोगे। ये तो मखलूक हैं, अपने पैदा होने में, अपने बाकी रहने में अल्लाह के मोहताज हैं, और जो इनकी सिफात है वो भी अल्लाह ने दी है। कितना गलत यकीन बच्चों का बन रहा है। और ये माँ कहती है, बिस्मिल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये क्या प्यारा दीन अल्लाह ने दिया। और बच्चा जब सबसे पहले वो सुनता है आवाजें कि एक चीज है अंदर, जब खाना खत्म हो जाए तो भूख लगती है, उसको भूख कहते हैं, और भूख पर लोग क्या मांगते हैं और क्या दिया जाता है, सर में दर्द हो, ये बीमारी है, बुखार हो, जब ये बच्चा कहेगा अम्मा भूख, तो माँ कहेगी बेटा ये भूख भी अल्लाह के अमर है, अल्लाह की तरफ से यह हाल आता है, और भूख दूर करने वाली जात भी अल्लाह की है। कितना बड़ा इल्म दे दिया, जो हम कुरान की तफसीरों में पढ़कर मालूम करते हैं। अफरअयतुम मा तहरुसून, तुमने देखा तुम जो बीज डाल रहे हो, क्या तुम इस खुश्क बीज से इसकी कौंपल और जड़ को निकालकर तने और शाखों को पैदा करते हो, या अल्लाह की जात पैदा करने वाली। इन पत्तों में रंग तुम भरते हो या अल्लाह भरते हैं, इन फूलों में खुशबू तुम भरते हो या अल्लाह भरते हैं, इन फलों में जायके और गजाइयत अल्लाह भरते हैं या तुम भरते हो। इस बेरंग जमीन से ये सारी चीजें अल्लाह निकालते हैं या तुम निकालते हैं।
تو ماں کتنا بڑا علم دے رہی ہے، بیٹا بھوک بھی اللہ کی طرف سے، اور جو ہے بھوک کا کھانا اور رزق یہ بھی اللہ کی طرف سے، تو اس بچے کو کتنا بڑا یقین حاصل ہو گیا۔ جب پیاس کے لیے پانی مانگتا ہے، بیٹا پانی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، پانی دینے والے بھی اللہ ہیں، اور پانی کے ذریعے پیاس بجھانے والے بھی اللہ ہیں۔ ایک بیماری ہے جو البقرہ، جی ہاں، گائے اور بھینس کی جو ہے بھوک کہ انسان کھاتا جا رہا ہے لیکن دل بھرتا ہی نہیں اور بھوک دور ہی نہیں ہوتی۔ ایک ہے بیماری استسقاء کی کہ انسان پانی پیتا ہے، پیاس نہیں بجھتی، پیٹ پھٹنا تو ہے لیکن پیاس نہیں بجھ رہی، اور ایک گھونٹ پانی پیتا ہے اور رگوں میں خوب جہاں پانی پہنچ جاتا ہے اور ٹھنڈ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ماں کتنا بڑا علم بچے کو حاصل ہو رہا ہے، اور بچپن سے یہ دعائیں سکھانا۔ تو بہرحال بھائی گھروں کے ماحولوں کو بنانا کہ یہ مسلمانوں کے گھر، وہاں بچوں کی دینی تربیت ہو، نمازوں کی ادائیگی ہو، اور 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام، اللہ کی عبادت کیا ہے کہ ہماری غمی، ہماری خوشی، ہمارا رہنا سہنا، ہمارے سارے کام اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، نبی کے طریقے کے مطابق ہوں، اور گھروں میں بھی یہ ذہن بنانا کہ ہمیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے اللہ نے دین پر چلتے ہوئے پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچانے کے لیے، تو ان گھروں میں رہنے والوں کا بھی ایک ایک لمحہ قیمتی ہوگا، ان کی نیتوں اعمال کا اثر پورے عالم پر پڑے گا، اور ان میں جو مشقتیں آئیں گی جس پر اللہ کائنات سے ان وباؤں کو دور فرمائیں گے۔ تو بھائی ہم تو یہ مجمع سارا مبارک ہے، واپس جانے والے بھی اسی نیت سے جائیں، اور جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں ان کے تو کیا کہنے، ان کے عمل کے برابر کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے پیغام کو لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ داعی ہیں، سارے انبیاء دعوت لے کر آئے، اس دعوت سے حق زندہ ہوا، اور حق زندہ ہونے کے سے عالم کا نظام چلا، اللہ کے رسول نے یہ دعوت دی، اور جس دن اس حق کا وصول ختم ہوگا اللہ حکومتوں کو، اللہ جو ہے بازاروں کو، اور اللہ جو ہے کارخانوں کو، دنیا اور آسمانوں کو اللہ مٹا کر رکھ دیں۔ اس لیے فرماتے ہیں لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیها، ایک دن کا آدھا حصہ صبح کا وقت یا شام کا وقت اللہ کے راستے میں لگا دینا، اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا کہ ایک انسان کو پوری دنیا کے خزانے مل جائیں اور وہ سارے صدقہ کر دے، تو اس کے صدقہ کرنے سے اس کا صبح یا شام اللہ کے دین کی آواز لگانے کے لیے لگانا زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے صحابہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ، یہ جو اللہ کے شروع میں تو سب کو نکلنے کا حکم تھا، کسی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں تھی، تبوک والے 3 صحابی ٹھہر گئے، ایک تو منافقین ٹھہرے تھے، وہ تو اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، اور ایمان میں 3 ٹھہرے تھے، تو ایسی ناراضگی ایسا کہ اللہ کے رسول بات نہیں کر رہے، کوئی مسلمان بات نہیں کر رہا، ایسی سزا۔ اور فرمایا وہ کہتے وضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، اللہ کے رسول کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے رسول باتیں، 50 دن کے رونے پھر توبہ ان کی قبول ہوئی، اللہ نے اس کو قرآن میں اتارا، پھر بعد میں کچھ اجازت ہوئی کہ کچھ اللہ کے راستے میں جائیں، کچھ ٹھہر جائیں۔ بہرحال پہلے بھی جو بیمار ہوتے تھے، جن کے پاس اسباب نہیں ہوتے تھے، وہ رہ جاتے تو ان کے دل میں بھوک اٹھتی تھی کہ ہم کیوں نہیں جا رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، مردوں نے بھی پوچھا، عورتوں نے بھی پوچھا، اجتماعی طور پر بھی سوال کیا، انفرادی طور پر بھی سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم جو جانے والے ہیں پیچھے رہ کر کوئی ایسا عمل کر لیں جس سے ہمیں بھی ثواب ایسا ملے جیسا ان کو ملا ہے، کوئی نفلی عبادت ایسی ہے، پرائی تو متعین ہے وہ تو کر ہی رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بتاؤ جب وہ نکلے ہیں اس وقت سے تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ، اور جب تک واپس نہ آئے تم نماز پڑھتے رہو، اور وہ جو نکلے ہیں اس وقت سے تم روزہ شروع کر دو، اور جب تک واپس نہ آئے تم جو ہے روزے سے رہو۔ کیا یہ کر سکتے ہو؟ وہ سفر تو دنوں کے ہوتے تھے، ہفتوں کے ہوتے تھے، مہینوں کے بھی ہوتے تھے۔ اے اللہ کے رسول، یہ انسان کیسے اس کی طاقت رکھتا ہے کہ اتنا لمبا روزہ رکھے اور ایسے نماز میں مشغول رہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کر بھی لو تب بھی ان کے ثواب کے 10ویں حصوں کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے، 10ویں حصے کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑا ہونا، اللہ کے راستے میں نکل کر، جو اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، امت مسلمہ کے لیے نہیں، پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اس کی نیت کو دیکھا جائے۔ فرمایا ایک شخص ہے جس کو رمضان شریف میں
بیت اللہ اور حرم کی حاضری ملی، 27ویں رات کا اس کو موقع ملا، حجر اسود کے سامنے ساری رات وہ عبادت کرتا رہا، اور یہ جو ہے رات بھی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ حرم کی نماز 1,00,000 نماز کے برابر، اور پھر رمضان میں 70 گنا اور بڑھا دیے جاتے ہیں، اور پھر لیلۃ القدر میں وہ تو 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ یہ سارے اجر وہ نماز پڑھ رہا ہے، کتنی بڑی عبادت اور کتنی بڑی اس کو فضیلت ملی ہے، لیکن ایک اللہ کے راستے میں پھٹے پرانے کپڑوں میں اور اندھیری رات میں میدان میں کھڑا ہوا کہ اللہ کا دین پوری دنیا تک کیسے پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا ایک گھڑی کھڑا ہونا اس کی ساری عبادت سے کہیں افضل ہے۔ اس کی عبادت اپنی ذات کے لیے ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑی عبادت، لیکن اس کا اللہ کی راہ میں کھڑا ہونا ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، یہ پہلا لشکر تھا جو روم کی ٹکر لینے کے لیے حضور نے نکالا، کیونکہ حضور کے قاصد کو انہوں نے شہید کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے 3000 کا لشکر بنایا، اور پھر اپنے گھر کے لوگوں کو، زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اور محبوب تھے، کہ یہ جائیں گے اور یہ شہید ہو جائیں گے، اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضور کے سگے چچا داد بھائی جعفر ابن ابی طالب جو بالکل نوجوان تھے، 28-30 سال کی عمر کی، یہ اللہ کے راستے میں یہ آگے بڑھیں گے، اور اگر یہ امیر بن جائیں گے اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کو امیر بنایا جائے، اور اپنے رواحہ بھی امیر اور شہید ہو جائیں تو مسلمان آپس میں کسی کے مشورے سے امیر بنا لیں۔ اب جماعت تیار ہوئی، حضور نے روانہ کیا، جمعے کا دن تھا۔ ابن رواحہ کے دل میں یہ بات آئی، مسجد نبوی اور جمعے کی نماز جو آخری نماز ہوگی اور حضور کے پیچھے آپ کا خطبہ، تو کیوں نہ میں آخری جمعہ زندگی کا حضور کے پیچھے پڑھ کر جاؤں۔ اور جماعت روانہ ہو گئی، جمعہ پڑھا حضور کے پیچھے، کیسی اچھی نیت تھی، کتنا بڑا عمل تھا۔ اللہ کے رسول نے نماز کو پورا کیا، جب صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اے ابن رواحہ، تمہیں تو میں نے اللہ کے راستے میں روانہ کیا تھا، تم کیوں رک گئے؟ تو بڑا اچھا جواب تھا، لِأُجَمِّعَ مَعَكَ يَا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول جمعے کا دن کا شہید ہونا ہے، آپ کے پیچھے جمعہ کی فضیلت حاصل کر لو، آپ کا دیدار، آپ کا خطبہ، آپ کے پیچھے جمعہ، آپ کی مسجد، یہ سارے فضائل ہیں۔ تو حضور نے خوشی کا اظہار نہیں فرمایا کہ ایک تیر سے 2 شکار کر لیے، جی ہاں، کہ دونوں فضیلتیں حاصل ہوں۔ یا رسول اللہ، سواری سامنے ہے، سوار ہوں گا، تیز دوڑوں گا، رات تک ٹھکانے وہاں اپنی جماعت کے پاس جا کر مل جاؤں گا، سارا سفر اسی کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جو اعمال تم نے کیے یہ تو تم نے کر لیے، اور جو ہے جو تمہارے ساتھی وہ ان اعمال پر نہ کر سکے، اور اس کے بعد اس پر مزید ساری دنیا کے خزانوں کے مالک بن کر سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، وہ ثواب بھی تمہارے ان اعمال سے ملا دیا جائے، تو اللہ کے راستے میں آدھے دن جو وہ پہلے نکلے ہیں تم ان کے ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت غدوتهم، عمر تھوڑی ہے اس امت کی، لیکن ذمہ داری کی وجہ سے اللہ نے اس کے ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحے میں کتنی قیمتیں رکھی، کتنی بڑا قیمتی بنایا۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا فرمایا، اس میں تو ہر چیز کا ثواب، تھکاوٹ پر اللہ ثواب دیں گے، بھوک گھنٹوں برداشت کی ہے، ایک ایک لمحے کے بھوک پر اللہ ہدایت کی ہوائیں چلائیں گے اور انسانوں کی تقدیر کو بدلیں گے۔ پیاس کو برداشت کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ ہر ناگواری پر اجر عطا فرمائیں گے، حتیٰ کہ ایسی ناگواری جو انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں، یہ ہمارے فضاؤں کے غباریں غبار ہمارے جسموں پر پڑتی ہے، اس غبار کی قیمت بھی اللہ کے جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس غبار کو مشک بنا کر اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ان کے جو ہے اوپر جو ہے مشک کو ڈالیں گے، یہ اللہ کے راستے کی غبار کی جو قیمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں اور قافلہ چل رہا ہے، ایک نوجوان کو دیکھا، نفیس تھا، وہ الگ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم الگ کیوں چل رہے ہو؟ یا رسول اللہ، یہ غبار مجھے اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا اس غبار سے اپنے آپ کو باہر نہ نکالو، دنیا میں تو یہ غبار ہے اور یہ آخرت میں جنت کی خوشبو تمہارے لیے بنے گی۔ لشکر جا رہا تھا، ایک ذمہ دار تھے، تو ایک پیدل چلنے والے پیچھے تھے، باقی سواریوں پر تھے۔ فرمایا کہ تم پیدل کیوں چل رہے ہو؟ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدموں پر
اللہ کے راستے کی غبار پڑ جائے، اللہ جہنم کی آگ تو دور کی بات دھواں بھی نہیں لگنے دیں۔ اب امیر جلدی سے لشکر کے آگے چلے گئے اور یہ پیچھے تھے، اور ادھر سے کہا او فلانے تمہارے پاس سواری تو ہے، پھر کیوں پیدل چل رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے، سارا لشکر جو سوار تھا وہ سواریوں سے کود گیا اور پیدل چلنے لگا کہ تاکہ اللہ کے راستے کی غبار پڑے۔ تو بھائی اللہ کے راستے میں جو نکلنا ہے سب سے اہم قیمتی نکلنا وہ ہے جو پیدل۔ اسی لیے سال کی کتنی پیدل جماعتیں چل رہی، ایک مسجد سے دوسری مسجد پیدل جانا ہو، جی ہاں لمبا سفر ہو تو ٹھیک ہے، جو ہے وہاں بس اڈے تک جانا، یہ پیدل جانا، اصل نقل و حرکت پیدل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے کتنے اسفار پیدل ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو براق سواری دے سکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے وہ محدث تھے، حدیث پڑھاتے تھے اور حدیثیں لکھتے تھے، لکھ کر طلبہ کو دیتے، اور 6 مہینے اللہ کے راستے میں جاتے، اللہ کے راستے میں جو ہے میدان جہاد میں جاتے، گھوڑے پر سواری کر۔ تو کیا کرتے تھے وہ کہ جو حدیثیں لکھتے تھے اس سے وہ کانے کی قلم سے پہلے لکھا جاتا تھا تو قلم کو تراشنا پڑتا تھا، تو اس قلم کے تراشوں کو جمع کر لیتے تھے۔ بھئی یہ قلم جس سے حدیث لکھی گئی، یہ تراشے قلم جب اس کی جہاں گر جاتی ہے تو پھر دوبارہ تراش کر دوبارہ بنا لی جاتی ہے، جب تک قلم پکڑنے کے تو سارے تراشے جمع کیے جا رہے ہیں۔ کیوں کیا کیے جا رہے ہیں اللہ جانے۔ اور جب اللہ کے راستے سے آتے تھے تو ایک چادر بچھا کر اپنے کپڑے جھاڑتے اور اپنے گھوڑے کی زین جھاڑتے، گھوڑے کے جسم کو جھاڑتے اور اس غبار کو جمع کر لیتے کہ یہ اللہ کے راستے کی غبار ہے، تو اس لیے وہ غبار بھی اس کا مجموعہ بن گیا اور قلم کے تراشوں کا بھی بہت سارا ایک مجموعہ بن گیا۔ اور جب انتقال ہونے لگا تو فرمایا کہ میرے جناب نے مجھے نہلانے کے لیے پانی جو گرم کرو گے میرے اس قلم کے تراشوں سے گرم کرنا، اور میری قبر میں جو زائد مٹی لگاؤ گے تو میری اس مٹی سے جو اللہ کے راستے کی غبار ہے یہ مٹی میری قبر میں لگانا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس جسم پر اللہ کے راستے کی غبار پڑ جائے اللہ جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے والے یہ بہت اونچے لوگ ہیں۔ اس لیے اس کا نقل و حرکت میں کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ چلیں، اس لیے جماعتیں بنا کر روانہ کیا جاتا ہے۔ یہ کام ایسا ہے ابھی ہم سیکھنے کے درجے میں کر رہے ہیں، دعوت حق کو لے کر اٹھے ہیں تو نکلنے والوں کی بھی تربیت ہوتی ہے، اور جن جن علاقوں میں کرا جاتا ہے ان کی قربانیوں سے اور ان کے اعمال اور دعوت سے اللہ علاقوں کو بدل رہے ہیں۔ آج پوری امت مسلمہ کو اللہ نے جوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم پر اطاعت لازمی ہے اور مساجد کو لازم پکڑو اور تم پر طاعت لازمی ہے اور عمومیت کو لازم پکڑو۔ اس لیے اللہ کے راستے میں جانا، ہم نے مسجدوں میں رہنا ہے، مسجد کے کام دعوت کے کام کے لیے باہر نکلیں، ورنہ اس مسجد سے ہمارا باہر جانا نہ ہو۔ اور جو ذمہ دار بنا دیا گیا اس کے طاعت اور مشورے کے تابع بن کر رہیں اور اپنے آپ کو عام انسان سمجھیں۔ کام بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں۔ اس سے اچھی آواز اور پیاری آواز، خوبصورت آواز کس کی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے اور اپنی زندگی کو بھی بنائے اور کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے۔ اس لیے اجتماعیت جماعتیں بنا کر ابھی 12 کی جماعتیں اور اس میں آپس میں سیکھنے سکھانے کا موقع مل رہا ہے۔ پھر جو ہے لشکر کے لشکر نکلیں گے، اس کے مرکزوں میں ہزاروں کے قریب جمع ہو جاتے ہیں، اجتماعات میں لاکھوں کے قریب۔ اب اس میدان میں لاکھوں کا اجتماع ہے، سب اللہ کے لیے جمع ہے۔ اللہ کتنی رحمت سے نظر دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اور سیکھنے کے لیے نکلے ہیں تو 2 ساتھیوں کی جوڑی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی جوڑی بناتے ہیں، 2 3 کی، تاکہ سیکھنا سکھانا دعوت یہ رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی بس میں اگر سارے تبلیغی ساتھی ہیں، سب جہاں اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، تو وہ بھی ایک دوسرے کو دعوت دیں، قربانیوں میں بڑھنے کی، صفات میں بڑھنے کی، وقت کو بڑھانے کی، جی ہاں، اور ہم اعمال کا اہتمام کرنے کی۔ یہ دعوت تو ہمارا جزو جان ہے، ہماری غذا ہے، دعوت تو ہماری تربیت کرنے والی، اور وہی خدمت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کی تشکیل کرتے تو خدمتیں متعین کرتے، اور اپنے لیے بھی خدمت۔ وَأَنَا أَجْمَعُ لَكُمُ الْحَطَبَ،
میں اللہ کا رسول تمہارا سردار، میں تمہارے لیے صحرا کے جنگل سے لکڑی اور ایندھن جمع کروں گا۔ ایک بہت بڑے عالم محدث وہ کہنے لگے کہ دیکھو حضور لکڑیاں چننا یہ اپنے لیے لے رہے ہیں، کیوں کہ نکلتے نکلتے 9، 8، 8:30، 9 آج کل کا جو وقت ہے یہ وقت ہو جائے گا، سورج اوپر ہوگا، ریت گرم ہونا شروع ہو جائے گی، اور صحرا میں کوئی ایندھن نہیں ملتا، وہ تو کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، تو اس ریت میں اس گرمی میں چلنا، وہ تو گرمی اتنی سخت کہ جو ہے وہ جو اونٹوں کے بچے ہوتے ہیں ان کے تلوے جلنے لگتے ہیں، وہ بھی بھاگ کر سایوں کی طرف اور چٹانوں کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے مشکل کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے متعین کرتے ہیں۔ جو ساتھی خدمت کے لیے متعین ہو جائیں اور بھائی اللہ کے راستے میں جانا ہے تو وہ راستے کا خرچہ، کرایہ، ایک طرف کا کھانا، یہ 2 یا 3 ساتھیوں کے پاس جمع کر دیں اور 2 ساتھیوں کو مکلف بنا دیں کہ بس والوں سے بات کرنی ہے یا ٹکٹ لینا ہے تو وہی کریں، اور جماعت کے 2 ساتھی بن جائیں اور 2 ساتھی ہو کر پھر ہم جو ہے بس اسٹاپ تک یا اسٹیشن تک پیدل چلیں اور سیکھتے سکھاتے ہوئے چلیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے چلیں۔ اور اسی سے سکھانے میں یہ 6 صفات سیکھنی ہے، یہ پورا دین نہیں ہے، لیکن ہر عمل میں کوئی عمل ان صفات کے بغیر پورا عمل نہیں ہے۔ ایمان کے بغیر تو عمل بلتا نہیں۔ من عمل صالحا وهو مؤمن، اللہ کو جو مانتا ہے اس کی نیکی نیکی ہے، اور اللہ کو نہ مان کر جو بات اچھے کام کر رہے ہیں اللہ دنیا ہی میں اسی طرح ان کا بدلہ دے دیں گے، آخرت میں ان کا کوئی اجر نہیں۔ اور مسلمان کی تھوڑی سی نیکی کو بھی اللہ بڑا چڑھا کر اس کا اجر دیں گے۔ تو بھائی ایمان، اللہ کی ذات پر یقین، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے میں کامیابی کا یقین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس عمل میں برکت آئی، اور پھر فضائل کے شوق کے ساتھ جاندار عمل ہو، فضائل کے شوق کے ساتھ ہم عمل کریں۔ لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، کہ جو اللہ سے ثواب کی امید ہی نہ رکھتے اس کے لیے کیا اجر ہوگا؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں بوجھ سمجھ کر، چلو جو عذاب ہے فریضہ ٹل جائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے انعامات وہ نہیں ملیں گے، وہ تو شوق سے ہم نماز پڑھیں۔ جیسے دنیا کے کاموں میں تنخواہ کے دن جاتے ہیں، تھوڑے سے پیسے ملنے ہیں، کوئی کامیابی کا اعلان ہونا ہے، کیسے شوق سے جاتے ہیں، اس سے زیادہ شوق سے ہم اللہ کے امر کے لیے نکلیں۔ تو فضائل کی تعلیم میں بیٹھنے سے یہ شوق آئے گا، اور پھر علماء اللہ نے جو علم اتارا ہے اس علم کی قید کے ساتھ، کی جہالت کے ساتھ عبادت، یہ کوئی عبادت اور عمل نہیں ہے۔ انسان کیا کچھ کر جاتا ہے، اور بھائی اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے اخلاق کے درست کرنے کی محنت کرنا، اور اخلاص، اس سے تو اعمال کی قیمت بنتی ہے۔ جو اللہ کے لیے عمل نہ کرے تو وہ عمل بیکار ہے۔ اگر نیک عمل میں ریاکاری کی نیت کر لی تو وہ اس کے لیے گناہ اور سزا کا باعث ہوگا۔ اس لیے بھائی 6 صفات کو سیکھنا اور 6 صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ تبلیغ و دعوت کا کیا مطلب کہ مشقت کے ساتھ اور خواہشات کو چھوڑنے کے ساتھ، اس مجاہدے کے ساتھ اس عمل کو کرنا۔ ہماری تعلیم، ہماری نمازیں، ہمارے گشت، یہ 6 صفات اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ ہر ایمان کی بنیاد پر ہو، حضور کے طریقے کے مطابق ہو، فضائل کے شوق میں ہو، اور اللہ کے اتارے ہوئے علم کے نور میں ہو، اور اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے اخلاق اور صفات کے ساتھ ہو، اور اخلاص سے ہم عمل کریں اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ عمل کریں۔ اور جتنا ہم سنتوں کا اہتمام کریں گے اتنا ہی ہمارا یہ عمل نورانی ہماری تربیت کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے راستے اپنے اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہوئے ان دعاؤں کا اہتمام، راستے کے دائیں طرف چلنا ہے، بس میں سوار ہوں تو پھر وہ بھی آداب کے ساتھ، سنت کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ۔ ایک سفر کی دعا ہے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، او اللہم هون علینا سفرنا ھذا وادع عنا بعدا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل والمال۔ جو پرانے ساتھی ہیں وہ ان دعاؤں کو پڑھیں، نئے ساتھی ہیں ان سے دوہروا لیں، پھر ان کو یہ دعائیں سکھائیں۔ سوار، یہ تو ہمارا دین ایسا ہے کہ یہ تو ہر چیز کے آداب بتاتا ہے۔ اچھی چیزیں دائیں طرف سے کرنی ہے، اور پخانا، پیشاب اور ناک صاف کرنا یا دوسرا یہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہر چیز کے آداب سکھا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے آداب، اور جو ہے دعا کے اب اس سے پہلے دعا، نکل کر دعا،
اور پاکی کے آداب اللہ کے رسول نے بتلائے. تو اس لیے جتنا ہماری زندگی میں سنت ہوگی ہماری دل کی نورانیت بھی بڑھے گی اور یہ اعمال جو ہیں فضاؤں پر اثر ڈالیں گے. اس لیے سوار ہونا دائیں پاؤں سے بسم اللہ پڑھ کر سواری پر بیٹھ جائیں تو پھر 3 دفعہ الحمدللہ، 3 دفعہ اللہ اکبر اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ یہ استغفار والی دعا وہ دعا پڑھ لیں اور پھر جو ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور بھائی نئے اور پرانے ساتھی ہیں تو آپس میں سیکھنے سکھانے میں سب سے پہلے ایمانیات اس کلمے کو درست کیا جائے اور ایمان مفصل ایمان مجمل کو سیکھا جائے اور اس کے بعد وضو اور نماز اس کے احکام کو سیکھ لیے جائیں کیونکہ یہ تو 5 دفعہ فرض ہے. اس کے بعد 6 نمبروں کو سیکھا جائے. اس کے بعد جتنے بھی اعمال ہمارے ہیں کہ اعمال کے آداب، انفرادی دعوت کن آداب سے دینی ہے، جی ہاں متکلم کی بات جو ہے کن آداب سے کرنی ہے، بیان کن آداب سے کرنا ہے، تعلیم میں کن آداب سے ان آداب کو سیکھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی. میرے رب نے مجھے علم سکھلایا اور بہت اچھا علم سکھلایا. میرے رب نے مجھے سلیقے سکھلائے اور بہت اچھے سلیقے سکھلائے. اس لیے فرمائے ایسی مہذب اور مرتب اور ایسی پیاری پاکیزہ نورانی زندگی لے کر آیا ہوں. اے عرب کے باشیوں اور صحراؤں کے رہنے والوں، اے جاہلیت کے گڑھوں میں پڑے ہوئے، تم نے اس زندگی کو اختیار کر لیا. دنیا کی حکومتیں اور مہذب قومیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں یہ اپنے باپ دادا کے اصول و طریقوں کو بھول جائیں گے اور تمہارے سلیقوں کو اپنا لیں گے. اللہ نے اس وعدے کو چند ہی سالوں میں پورا کیا کہ کہاں مدینے سے نکل کر اسپین تک اور کہاں مدینے سے نکل کر جو ہے بلقان کی ریاستوں تک اور کہاں مدینے سے نکل کر خراسان اور جو ہے سائبیریا، آذربائیجان، آرمینیا تک اور کہاں منگولیا تک اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جو ہے کہ وہ دعوت دے کر اٹھے، اس دین کو عام کیا. اللہ کے احکام کے لوگ پابند بنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات والے لوگ بنے. اس لیے بھائی ہم نے جو ہے سیکھتے سکھاتے جانا ہے. بس میں جو بس نمازوں کا اہتمام کرنا ہے. بس والے سے بات کر لینی ہے کہ دیکھو جب نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے روکنا ہوگا. اگر ریل گاڑی کا سفر ہو تو ریل گاڑی جس درجے کا ٹکٹ لیا ساتھیوں کو ٹکٹ دے دیے جائیں اور اسی درجے میں ہم بیٹھیں، اس سے بڑے والے درجے میں نہ بیٹھیں، وہ ہمارے لیے جائز نہیں. اور وہی آداب کے ساتھ بیٹھیں اور جو ہے گاڑی میں بھی نماز کا اہتمام باوجود رہے تو بہت اچھا ہے. اور اگر بھائی آزار لگے ہوئے ہیں تو پانی کا انتظام ہو، وضو کر کے جو نماز کا وقت آیا اگر گاڑی کسی جگہ رکتی ہے اور یقین ہے کہ 10-12 منٹ رکے گی، وضو پہلے سے اذان دے کر با جماعت نماز پڑھ لیں گے تو ٹھیک، ورنہ گاڑی میں بعض گاڑیوں میں تو ماشاءاللہ جگہ ڈبہ بھی ہوتا ہے، بعض گاڑیوں میں دروازے کے پاس جگہ 3 ساتھی جہاں جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ. اور پھر 2 کی سے جوڑیوں. سب سے پہلے ہم نے اللہ چند کام کرنے کے ہیں وہ زیادہ کرنے. سب سے پہلے تو دعوت کو ہم نے چلانا ہے تاکہ ہمارا مزاج داعیانہ بن جائے. اور دوسرا بھائی ہم نے سیکھنے سکھانے کا عمل جیسے عرض کیا گیا. تیسرا نمازوں کو بنانا، عبادات اور ذکر کا اہتمام کرنا. اور چوتھا خدمت کے آداب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ جیسے دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، ان کو ہم نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. چند چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اشراف سے بچانا. ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اپنا جان و مال لے کر نکلے ہیں، لوگ ہمارا استقبال کریں، لوگ ہمیں کھانے پیش کریں، یہ بالکل اس کا خیال بھی دل میں نہ آئے کیونکہ ہم تو اللہ کے دین کو لے کر نکلے ہیں اور سب کو اللہ نے دیا ہے، وہی اللہ ہماری ضرورتوں کو اپنی قدرت سے پورا کرے گا. اور اگر مجاہدہ اور قربانی آئے گی تو ہم اس کو برداشت کریں گے. اس سب کا درد انسان اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے کچھ دیر کے لیے برداشت کر لے، صبر کرے، اللہ سے ثواب کی امید رکھے. ایک روایت میں ایک عالم نے بتایا اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے ہم نے اشراف دل میں خیال آئے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور زبان سے سوال کرنا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہی اسراف کہ جو ہے بے جا اپنے مال کو خرچ کرنا، پانی میں اسراف کرنا، وقت کو ضائع کرنا، یہ اس سے اپنی حفاظت کرنی ہے. اور جو ہے کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا.
اور اللہ کے راستے میں نکل کر لایانی اور غفلت سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اے اللہ ہمارا ہر سانس کتنا قیمتی تھا، کیسے ہم نے غفلت میں گزارا، پچھلا نقصان کر دیا، اے اللہ اس کو بھی معاف فرما دے۔ بقیہ زندگی جو گھروں کو جانے والے ہیں یا اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، ان کا وقت ان سے کروڑوں گنا قیمت والا بن گیا، اس لیے یہ تو غفلت سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ انسان کے اسلام کی خوبصورتی اور حسن میں سے یہ ہے کہ لایانی کو چھوڑ دے۔ غفلت ہی سے انسان پھر گناہوں میں پڑتا ہے اور شیطان اس پر جو ہے حملہ کرتا ہے۔ غافل دل کو دیکھ کر تو غافل دل دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور زبان سے یا اللہ کہہ رہا ہے، ابھی دعا ہم مانگیں گے اور دل کہیں اور غافل ہے تو اس غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے بھائی یہ کچھ کام زیادہ کرنے کے ہیں، ان میں لگنا ہے، کچھ کاموں کو چھوڑنا ہے، کچھ کاموں کو کم کرنا ہے۔ کھانے میں ہمارا وقت اور کھانے کی بہتات، کھانے کو کم کرنا، لیکن کم اتنا بھی نہیں کیا جائے کہ کمزوری آ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے جب مشقت کا سفر ہو اور جو ہے وہ گرمی خوب زیادہ ہو تو پھر روزے کو چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، بلکہ جن نے روزہ رکھا اور وہ کوئی کام نہ کر سکے اور جو نے روزہ نہ رکھا انہوں نے ان کی خدمت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو یہ جو افطار کرنے والے ہیں یہ روزہ رکھنے والے کے اجر کو بھی لے گئے۔ اس لیے بھائی کھانا کم، تھوڑا سا کم کریں، سونا کم، یا سونے کا بھی نظام ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہم تو سارا دن محنت میں لگے، عشاء سے پہلے سو مت، یہ حدیث کا حکم ہے تاکہ عشاء کی نماز وقت مستحب سے نہ نکل جائے اور کبھی فوت نہ ہو جائے۔ سارا دن گشت کیے ہیں، محنت کیا ہے، کام کیا ہے، تھکے ہوئے ہیں، تو عشاء کی نماز سے پہلے سونا نہیں اور عشاء کے بعد کوئی دنیاوی بات نہیں کرنی۔ ہاں دین کی بات ہو، گشت کرنا ہو تو وہ تو کرنا ہے، لیکن دنیاوی کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن پھر بھی بھائی عشاء کے بعد تو یہ ہے کہ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اور آخرت کے تذکرے کرتے ہوئے ہم سو جائیں تاکہ تہجد میں اٹھیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، نیند اللہ نے بنائی ہے اور تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے۔ صحت مند لوگ جب سوتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن تھوڑی سی 2-3 گھنٹے کی نیند کے بعد گہری نیند آتی ہے، اللہ یہ نیند کی نعمت دیتے ہیں، اٹھتے ہیں تو وہ ایسے پھول کی طرح اور نشاط ہوتا ہے۔ اور وہ سب چست اور نشاط والے کون ہوتے ہیں؟ جو تہجد میں اٹھتے ہیں اور تہجد میں اٹھ کر دعا پڑھتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں اور پھر ساری انسانیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے تہجد کی نماز میں اٹھنا، دعوت اور دعا، یہ ہمارے اسلام میں سب سے بڑی 2 محنتیں ہیں۔ سب سے بڑے انقلاب کا ذریعہ دعوت، انسان خود بھی بنتا ہے اور اس کی دعوت کے قربانیوں سے اور نورانیت سے ماحول پاکیزہ ہوتے ہیں، علاقوں کے علاقے دین کی طرف آتے ہیں۔ اور پھر راتوں کو اٹھ کر دعا مانگنا، اللہ نے کتنا بڑا وسیلہ دیا۔ حضرات انبیاء کرام کو دعوت بھی دی، حضرات انبیاء کرام کو دعا بھی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں آپ کو مسلسل سمندر میں تیرنا ہے اور دعوت دینا ہے، اور تو آپ دن کو اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ اور ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا وقوم قیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو اب کھڑے ہوئیے۔ شروع میں تہجد کی نماز کی سب سے پہلے، اور یہ حکم تھا کہ رات کا اکثر حصہ کھڑے ہو اور تھوڑا سا سو جاؤ، اس لیے حضور ساری رات جاگتے تھے۔ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب آپ لوگوں کی ذمہ داری اور دعوت کی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے تو اب رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو تھکائیے، کیونکہ اللہ کے دربار میں حاضری ہے۔ اس لیے میں تہجد کا بھی اہتمام، تو دعوت اور دعا 2 چیزیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اس طرح ہم جماعتوں میں نکلے، جہاں جماعتوں کی تشکیل ہے تو ساتھیوں کو وہاں کے حالات پہلے بتا دیے جائیں تاکہ یہیں سے فکر اور دعا۔ اب وہاں کے حالات معلوم کرنے کا کیا مطلب کہ وہاں کے لوگ دین پر چلنے میں، دین کی دعوت دینے میں، مسجدوں میں آنے میں کس سطح پر ہے، تاکہ ہم دعا بھی کریں، جماعتیں مشورہ کر کے پھر وہاں جائیں گے۔ ہر مسجد میں جانے کا مقصد کیا ہے کہ ہر ایک تک دعوت پہنچ جائے اور نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں اور ساتھیوں کی بھی تربیت ہو جائے۔ ایک دن میں کام بن جائے تو بہت اچھا، ورنہ 2 دن
3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हैं, किसी मजबूरी की सूरत में 4 दिन भी ठहर सकते हैं। कोशिश ये की जाए कि 2-3 दिन के अंदर जमात को निकाला जाए। भाई अगर वहाँ मकामी काम है तो वहाँ पर तो चिल्ले और 3 चिल्ले की और बैरून जमात की जो है वो कोशिश की जाए। 6 रोज़ा तो उनका अपना जो है वो मकामी जो है काम। एक जमात का तफक्कुर कर रहे थे, साथी से पूछा कि आपकी मस्जिद में कितने साथी हैं चिल्ले 3 चिल्ले वाले? देखिए 600 साथी हैं चिल्ले 3 चिल्ले वाले। और मकामी काम पर कितने जुड़ते हैं? 20। तो कितने बड़े नुकसान की बात है भाई। 600 साथी मशवरे में बैठे और वो सोचें तो अल्लाह कैसी राहें खोलेंगे। अगर ये नए को साथ न लें, 300 जमातें रोजाना बन सकती है और कितने लोगों तक पैगाम पहुंच सकता है। अगर यही जो है बैरूनी अमूमी गश्त करें तो 10 की जमात 60 जमातें बन सकती हैं। तो भाई कितने हम पीछे हैं। और अल्लाह के रास्ते रोजे में कितने इलाके में जाकर इस काम को जो है पहुंचाया जा सकता है। इसलिए पुराने साथियों को इस काम पर खड़ा किया जाए। और नफद जमातें, 6 रोजे की जमात वो तो उनका अपना मकामी काम है। हाँ नई जगह हो जहाँ लोग तारुफ नहीं है तो भाई 6 रोजे की जमात निकालना यही बुनियाद है। ये भी बहुत बड़ी बात है। इस तरह भाई गश्तें करने के बाद फिर तालीम में सारी जमात इकट्ठी। तालीम जो है गश्तें करने के बाद 10 से लेकर 12 तक और जोहर के बाद भी तालीम। आजकल वक्त बढ़ रहा है तो 2 वक्त तालीम कर लीजिए। तालीम जो है तालीम में जमात यकसू हो, उस वक्त कोई गश्त ना हो। हाँ तालीमी गश्त बाजार वालों को लाना और उनसे जो है मस्जिद में बुलाकर तालीम के जरिए से उनको आमादा करना। तो तालीम से मकसद सिर्फ सुनाना नहीं है और ये दुआ करो अल्लाह तौफीक दे नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का एहसास। देखो अल्लाह ने नमाज पर कितने वादे किए हुए हैं और जिक्र करने पर कितने इनामात मिलेंगे और अल्लाह के रास्ते में निकलने पर कैसे हमारे हालात दुरुस्त होंगे। अब इसको करने वाले कैसे बन जाएं और उम्मत को इस पर कैसे खड़ा करें, इसके लिए अल्लाह के रास्ते में निकलने की जरूरत है। तालीम को जरिया बनाया जाए उनकी तश्कील का। इसी तरह भाई एक वक्त जोहर के बाद जो है फिर आपस में मुदाखला सीखना सिखाना भी हो। जो हमारे इज्तिमाई आमाल हैं, बयान है, उसके क्या आदाब हैं। इसी तरह मुतकल्लिम कैसे बात करता है, इंफरादी दावत कैसे देनी है, तो ये जो है इस्तेमाल कैसे करना है और वसूली कैसे करनी है। इज्तिमाई जहाँ आमाल उनका इज्तिमाई मुदाखरा हो। और भाई जो खाने पीने के और जो आदाब हैं वो 2-2 साथी करके जो है वो उसका मुदाखरा किया जाए। इसी तरह आप मसाइल के सीखने में 2-2 साथी वो आपस में मुदाखरा करें। फिर एक हमारा अमूमी गश्त है। ये गश्त तमाम अंबिया की मुश्तरका सुन्नत है कि अल्लाह ताला जब अपने नबियों को जो है जिम्मेदारी से सरफराज फरमाते तो हुक्म होता कि लोगों में फिर और अंबिया किराम दावत को लेकर जाते थे। तो असर के बाद एक जमात बनकर यहाँ वो अल्लाह के रास्ते में निकले कि पहले तो 2-2 साथी फिरे, मस्जिद में बुलाया, यहाँ बात की, अब पूरी जमात जा रही है। अब ये जमात भी मजबूत जमात, इसके लिए तरगीब दी जाए, तरगीब गश्त हो, असर के बाद ऐलान हो। ऐलान भी हमारा एक अहम अमल है। अल्लाह ने इस काम को ऐसा एजाज वाला बनाया कि ऐलान करने वाला चंद सेकंडों में अपने पूरे मुद्दा को बयान कर देता है। मुतकल्लिम चंद मिनटों में उस बात को फैलाता है, बयान करने वाला घंटों में उस बात को बयान करता है। एक खुलासा आ जाता है। भाइयों मेरी आपकी सारे इंसानों की कामयाबी अल्लाह ने अपने मुबारक दीन में रखी है। कितना बड़ा ये कलमा है। सारे इंसानों की कामयाबी अल्लाह ने अपने मुबारक दीन तरीके जिंदगी में रखी है। और इस दीन का जिंदगी में आना, इसके लिए नबियों वाली एक मुसलसल पाकीदा मेहनत है। और खत्म नबूवत की वजह से ये मेहनत हर कलमागो के जिम्मे है। इसलिए इस मेहनत के बारे में, जिम्मेदारी के बारे में बात होगी। आप तशरीफ रखें। ऐलान करने वाला जरा एतमाद वाला हो। ऐलान करने वाला इमाम के पीछे खड़ा है ताकि सबको तो आवाज पहुंचे और खूब जो है एतमाद के साथ ऐलान करे। पुराना साथी हो तो अच्छा है, अगर जो नया साथी हो तो उसको सिखा दिया जाए, अगर मकामी साथी हो तो वो भी संजीदा साथी हो। उसके बाद भाई गश्त की तरगीब, अंबिया के किस्से बयान किए जाए, दीन की जिम्मेदारी को समझाया जाए। थोड़े से फजाइल पे, अब ये 6 नंबरों का बयान नहीं है, ये तो तरगीब है मेहनत की। और जो तैयार हो उनको खरीद कर अब उनके सामने आदाब गश्त बयान किए। हमारा ये गश्त भी आदाब के साथ है। जमात हो, उसमें एक जिम्मेदार हो जो जमात को जोड़कर चले। मुतकल्लिम वही सिर्फ बात करेगा। अगर कोई मुतकल्लिम नया है, कोई कमी बेशी हो गई तो वो जो है
ذمہ دار کریں بھائی بھائی کی بات کا مقصد یہ تھا، بات کو ذرا درست کر دیں اور پھر چلائیں، اور اگر متکلم کے بعد قابو نہ آئے تو کسی اور کو متکلم جو ہے مقرر کر دیا جائے۔ ایک رہبر ساتھی ہو وہ بھی سنجیدہ ہو، دلوں میں ان کے اللہ کی عظمت کا روب ہو اور امت کے نقصان کا غم ان کے دلوں میں ہو، اور یہ تو جیسے گمی ہوئی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں ایسے جائیں توازن سے چلیں۔ رہبر ہو وہ وہاں کا مقامی ساتھی ہو اور ذمہ دار اور متکلم، مسجد سے باہر نکل کر دعا مانگی جائے، ہر عمل سے پہلے دعاؤں کا اہتمام ہو اور یہ جماعت چلے۔ مسجد میں ایک شخص وہ آنے والے مجمع کو سنبھالے اور ان سے بات کرے، یہ 6 نمبروں میں بات کرے، کوئی لمبے قصے شروع نہ کرے، حتیٰ کہ جو بھی آخر میں ہر نمبر کے ساتھ اس کے جیسے ہماری زندگی میں آئے گا اس کے لیے نقل و حرکت و دعوت اور فضائل اتنے بیان کرے کہ سننے والے ان کا جذبات بڑھ رہے ہوں کہ ہم بھی اس محنت کو سیکھنے کے لیے نکلیں گے۔ اور بھائی 1 یا 2 ساتھی ذکر میں بٹھائے جائیں۔ حضرات انبیاء کرام کی روحانیت تو ایسے کہ مخلوق میں رہتے ہوئے ان کا دل عرش پر پہنچا ہوا تھا، لیکن بھائی ہم کمزور لوگ ہیں، 2 ساتھی 1 ساتھی وہ ذکر میں دعا میں اللہ کی رحمت کو متوجہ کریں، اور جماعت جو ہے بازاروں میں اور مغلب کی جگہوں میں جا کر لوگوں کو وہاں سے کھینچ کر مسجد میں لائیں۔ اب استقبال کے لیے بھی ساتھی ہوں، استقبال والے بڑے چوکنے اور بڑے نرمی کے ساتھ اور لجاجت کے ساتھ بات کریں۔ سب سے پہلے تو جو مشکوکین ہیں، یہ جو اپنی دعا اور اپنے عمل میں لگے ہوئے ہیں، ان پر ان کی نظر رہے، تو ہی وہ عمل سے فارغ ہو، بھائی دیکھو یہ دین کی بات ہو رہی ہے، آپ تھوڑی دیر اس میں تشریف رکھتے، ان کو آگے بڑھا دیں۔ اور جماعتیں جو وصولی کر کے باہر سے آدمی آ رہا ہے، استقبال والے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں اور مسکراتے ہوئے ملیں، وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ تو میرے پرانے دوست ہیں، اور ان کو لے کر اب دیکھ لیا جائے نمازی ہے، نماز پڑھ چکے ہیں، تو آئیے تشریف لائیے، بعد میں بیٹھیں۔ اگر نماز نہیں پڑھی تو سب سے پہلے وضو کرا کے نماز کی طرف متوجہ کیا جائے۔ پہلے زمانے میں ساتھی جو ہے اپنے ساتھ لنگی اور کرتا اور ٹوپی رکھتے تھے، وہ کہے جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں تو یہ لیجیے کپڑے بدل لیجیے۔ ابھی جو اثر کی نماز اس نے نہیں پڑھی، سب سے پہلے تو اللہ کا یہ فریضہ ہے وہ ادا کروائیں۔ جماعت جو جائے گی راستے کے دائیں طرف نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، ذکر میں نہ شور ہو کہ ہنگامہ سا ہو جائے، نہ بالکل سناٹا اور خاموشی ہو، بلکہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، دھیمی آواز میں ساتھی ذکر کرتے ہوئے چلے۔ اگر کوئی ساتھی غفلت میں پڑ جائے تو امیر اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ذکر کرے، انشاءاللہ وہ سمجھ جائیں۔ اب جائیں گھر پر ٹھہرے ہیں تو جماعت ایک طرف کھڑی ہو جائے، راستے کے ایک طرف چلنا ہے، کھلا راستہ ہے تو 2 کی جوڑی، اور اگر تنگ راستہ ہے تو ایک امیر اور متکلم، وہ جو ہے رہبر اور متکلم آگے ہوں گے اور امیر پیچھے ہوں۔ کوئی اگر بات کرنا چاہے تو یہ امیر سے بات کر لیں۔ گھر پر کھڑے ہوئے ہیں تو دروازے کی ایک طرف کھڑے ہوں کہ دروازہ کھلنے سے ہماری نظر اندر نہ چلی جائے۔ شریعت ہماری پاکیزہ، اللہ کا حکم کہ اندر جس کی نظر چلی گئی تو گویا وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ اور بھائی جو ساتھی آئے تو رہبر ساتھی، دیکھو بھائی یہ بھائی بہت دور سے آئے ہیں اور آپ سے بہت بڑی بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی بات سن لو۔ اور جب متکلم بات شروع کریں تو ساتھی اپنے ذکر کو موقوف کر کے اس دعوت کی بات کو خود سنیں، اور متکلم بھی اپنی اصلاح کی نیت سے بات کو کہے۔ اور بہترین متکلم وہ ہے جو نقد ساتھی کو تیار کر لے، اور اگر وہ نقد تیار نہ ہو کوشش تو کی جائے، بھائی ابھی 10-12 ساتھیوں کی جماعت ہے، اب یہ تیار نہ ہوا تو پھر شیطان بعد میں کہاں چھوڑے گا۔ بہترین متکلم وہ ہے جو مختصر بات کرے اور نقد تیار کرے۔ اگر گھر میں کوئی مرد نہ ہو، عورت کی آواز تو ان سے بتا دیا جائے کہ ساتھی مسجد سے آئے تھے، جب آئے تو ان کو مسجد میں بھیج دیا جائے۔ ہر دکاندار کے پاس جانا ہے اور اس سے بات کرنی ہے، دکاندار کو اپنے کام سے نکال کر اور کھڑا کر کے اس سے بات کی جائے۔ جو دکاندار کہے گی آپ کہیں میں تو سن رہا ہوں، تو اس سے صرف اتنا کہہ دیا جائے فارغ ہو کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ اور تیار جو ساتھی تیار ہو تو اس کے اکرام میں اس ساتھی جی ماشاءاللہ یہ مسجد میں جا رہے ہیں تو میں بھی جا رہا ہوں، اس سے پھر تنقید کی بات کرتے ہوئے مسجد میں لا کر استقبال والوں کے حوالے کریں، وہ ساتھی واپس آ جائے۔ اور اگر کوئی ساتھی تیار نہیں ہو رہا، کسی کی مجبوری ہے تو 1-2 دکانوں سے گشت کروا دیں۔ اور بھائی جب وقت اتنا رہ جائے کہ ساتھی جو ہے وضو کر کے تکبیرہ اولیٰ کو پا سکیں گے تو اب ذمہ دار ساتھی جماعت کو اکٹھا کرے اور احساس دلائے کہ اللہ کا پیغام، عالمی پیغام ہم مسلمانوں میں دینے آئے تھے، ہمارے جذبات اور نیتیں کیسی تھی،
ہم نے جو ہے جیسا حق تھا ادا نہیں کیا، اس پر حقیقی ندامت ہو اور استغفار کرتے ہوئے، یہ روٹینی اور چھٹی چیز نہیں ہے سرسری بس استغفر اللہ، بلکہ احساس ہو کہ اللہ تیرا پیغام جیسے پہنچانا چاہیے تھا نہیں پہنچایا، بندہ عمل کر کے اس میں اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، پھر اگلا اس سے اچھا توفیق عطا کرتا ہے، اور یہ واپس آ کر پہلے بات میں بیٹھ جائیں، وضو وغیرہ کرنا ہے اجازت لے کر پھر جو ہے وہ وضو وغیرہ کر کے صفوں میں بیٹھ جائیں، مغرب کے بعد بیان ہو، جس کا بیان سے ہو وہ اللہ کی طرف متوجہ رہے، سارے ساتھی بھی دعا کریں، مغرب کے بعد بھی اعلان ہو، ساتھی بات کرے اس کے نمبروں میں بات کرے اور بچنے کی استعداد کے مطابق بات کرے، اللہ سے مانگ کے اللہ سیکھنے والا ہوں، جو تجھے پسند ہے اس کے مطابق بات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعلان کے بعد ساتھی متفرق طور پر کھڑے ہوں اور بڑے دینی انداز میں اور سلیقے کے ساتھ مجمع کو آگے بٹھانے کی کوشش کریں، جماعت کے ساتھی پیچھے پھیل کر بیٹھ جائیں اور متکلم جب بیان کرنے والا بیان کرے تو سب اس کی بات کو سنیں، اور بھائی تشکیل کرنی، پہلے دن کیا ہے کہتے ہیں ترغیب ہو کی جائے، فضائل سنائے جائے اور تشکیل ان کے سامنے تقاضا رکھا جائے، دوسرے دن تو ہر انسان کوشش کی جائے کہ نقد جماعت تیار ہو، ایک تشکیل والے ساتھی ہوں کہ جب بیان پورا ہو جائے تو وہ نام لکھیں، اگر علاقے کے ساتھی پرانے ہوں تو اچھا ہے، نام کو سمجھنا علاقے کو سمجھنا آسان ہوگا، اور کچھ دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ رہیں ساتھی، ہم نے تو ان کو یعنی 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے تیار کرنا ہے، جو ساتھی نام دے ان کو لے کر پھر آگے ان کے ساتھ مذاکرہ ہو جائے، اور بھائی جب تشکیل ہو رہی ہے اور لوگ نہیں اٹھ رہے تو پھر ساتھی ایک دوسرے کو ترغیب دیں اور ان کو تیار کریں، ان کو احساس دلائیں کہ دیکھو آج جو ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، آج ہر انسان ذہنی بے سکونی میں ہے اور جو ہے ویرانی آئی ہوئی ہے، اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کے دین پر چلنا چاہیے اور ذمہ داری کا احساس کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے، اسی میں ہماری ساری مشکلات کا حل ہے، یہ اچھی طرح سمجھایا جائے۔ آج ہر انسان ایسے مسائل اور مسائل میں گھرا ہوا ہے کہ وہ اپنا حل چاہتا ہے، تو بتایا جائے بھئی حل تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اعمال کو زندہ کرنا، نمازوں سے اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کے احکام کو پورا کرنے سے اللہ کام بنائیں گے اور دین کی محنت کرنے سے اللہ مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ بھائی اس کے بعد جو جماعت جو تیار ہو جائے ان کو الگ لے کر اب ان کی وصولی کی کوشش کی جائے، ان کے ساتھ جا کر گھر والوں کو آمادہ کیا جائے اور آمادہ کر کے جماعت بنا کر اللہ کے راستے میں روانہ کی جائے، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ بھائی یہ تو دن کی محنت ہے، اس محنت میں روح اور طاقت اور جو ہے اس میں روحانیت آئے گی اور جان آئے گی راتوں کے قیام سے، اس لیے سارے کے سارے ساتھی تہجد کے لیے بھائی ہم اپنی ترتیبوں کو بدلیں، یہ راتیں اللہ فرماتے ہیں یہ رات کا یا اندھیرے کی چادر میں تمہارے لیے بچھاتا ہوں اور اس کو میں نے تمہاری نیند کا وقت بنایا اور نیند تمہارے آرام کے لیے بنائی، تو فطرت یہ ہے عشاء کی نماز اس سے پہلے سویا نہ جائے، عشاء کے بعد سویا جائے، جتنے بھی ہمارے کام ہیں تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اور روئیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، تہجد میں اٹھنا، اس وقت کی دعائیں اور آنکھوں میں آنسو کا بہنا، پھر جتنے یہ مصائب ہیں اور آفات ہیں اس سے بچنا، اس کو اب آنے والے عذاب اللہ اس کو ٹالیں گے تہجد کی نماز اور رونے میں۔ فرمایا اللہ جو ہے کسی قوم پر کسی علاقے والوں پر ناراض ہو کر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں کہ جو ہے راتوں کو اٹھنے والے مسجدوں کو آباد کرنے والے رونے والے موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ عذاب کو موقوف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی مسلمان اور خاص طور پر دعوت والا اور جماعت میں نکلے ہوئے یہ تو راتوں کو اٹھ کر خوب دعائیں کریں، اس امت کا مسئلہ تو اجتماعی ہے، اگر کہیں زلزلہ آیا ہے، کہیں بارشیں ہوئی ہیں، کہیں قحط پڑ رہا ہے تو یہ ہمارا اجتماعی مسئلہ، جیسے جسم میں خون خراب ہو تو پھوڑے کا اس پر مرہم پٹی کر دینا یہ اس کا صحیح علاج نہیں ہے، ایک جگہ سے تھوڑا ٹھیک ہوا تو دوسری جگہ آ جائے تو نکل آئے گا، صحیح علاج کے خون اس کا صاف ہو جائے۔ تو اسی طرح کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں قحط آ رہا ہے، کہیں سونامی آ رہی ہے، امت کا مسئلہ اجتماعی ہمارے اعمال کا یہ نتیجہ ہے، اس لیے عمومی طور پر امت سے توبہ کرائی جائے اور راتوں کو اٹھ کر دعائیں کی جائیں، تو کریں گے اس کی کوشش انشاءاللہ۔ اب یہ لاکھوں کا مجمع جمع ہے، اللہ تو شارت سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ نے جو ہے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم مانگو میں عطا کروں گا، اللہ تو بغیر مانگے عطا کرتے،
اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر بھی دعا کا اہتمام ہو، اور اب بھی بھائی اللہ سے مانگا جائے۔ یہ مجمع کوئی معمولی مجمع نہیں ہے، بڑا قیمتی مجمع ہے، ان کی نیتیں کتنی پاکیزہ ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو بدلا ہے۔ آج تو اللہ کے سامنے روئیں اور اللہ سے کو منا لیں اور اللہ سے مانگ لیں، اے اللہ امت مسلمہ کو توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امت مسلمہ کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سارے شعبوں میں اپنے احکام کو زندہ فرما، اور اے اللہ پوری امت مسلمہ کو اس دین کی محنت سے کرنے والا بنا دے۔ تو بھائی مانگیں گے اللہ سے انشاءاللہ۔ اللہ نے محنت کے ایک ہے عقل مندوں کی دعا اور ایک ہے نادانوں کی دعا۔ عقل مندوں کی دعا کہ جو سبب اللہ نے بنایا ہے اس سبب کو اختیار کر کے سبب سے ہونا نہ سمجھیں، اللہ سے سمجھیں، زمیندار زمین میں جو ہے دانے ڈال کر اب جو ہے اللہ پر اعتماد کرے کہ اللہ اگانے والے ہیں، اب یہ دعا کرے گا تو اللہ اس کے غلے میں برکت دیں گے۔ تاجر تجارت میں تو میں اپنا مال لگا کر اور اللہ کے احکام کے مطابق کر کے مانگے تو پھر اللہ اس کو دیں گے۔ تو عقل مندوں کی دعا کیا ہے کہ جو سبب اللہ نے بنایا اس سبب کو اختیار کریں اور پھر اللہ سے مانگے۔ تو اسی طرح بھائی محنت کے بعد دعا، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دعوت اور دعا دی اور نبیوں نے امتوں کو دعوت اور دعا پر ڈالا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمے سے یہ دعوت ہے، انبیاء دعوت دیتے تھے، دعا کرتے تھے، امت کو دعا پر ڈالا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دعوت بھی دے گئے ہیں اور دعا بھی دے گئے۔ اس لیے بھائی اب جہاں چاہے گھروں کو واپس جانے والے ہیں وہ بھی اپنے مقامی کام میں خوب جڑ کر وہاں دعوت کی محنت کریں، اپنے گھروں کو بھی پہنچائیں۔ جس طرح مرد ذمہ دار ہیں اسی طرح عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دعائیں کریں، اپنے بچوں کی نیک تربیت کریں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے وہ اللہ کے راستے میں بھیجیں۔ ایک عورت جیسے اپنے خاوند، اپنے بھائی اور اپنے جو ہے شوہر اور اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں بھیج کر ان سب کا ثواب لے سکتی ہے، اور پھر خود اللہ کے راستے میں نکلنا، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی اللہ سے مانگا، اس میں رونے کی شکل روئیں، اگر رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنا لیں، اور دعا یہ غفلت کے ساتھ نہ ہو، جیسے اللہ سے مانگ رہے ہیں دل کے حضور کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ ہم دعا مانگیں۔ اب سب جو ہے درود شریف پڑھ لیں اور اللہ سے مانگیں، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔